يحرض المؤمنين على القتال اگر تم صوبہ سرحد اور بلوچستان میں جا کر آباد ہو جاؤ گے
تو ہندوستانی کہلاؤ گے. اگر تم صوبہ سندھ میں بھی جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے. اور جب یہ قومیں خود کو مستقل قرار دینے لگے تو ذرا غور کرو، کیا اس وقت تمہاری پوزیشن پاکستان میں بن بلائے مہمان کی طرح نازک اور بے خزانہ نہ رہ جائے گی؟ دیکھو اور غور سے سنو. ہندو تمہارا مذہبی مخالف تو ہو سکتا ہے لیکن مذہبی مخالف نہیں، اور تم اس صورتحال سے نمٹ سکتے ہو. مگر پاکستان میں تمہیں کسی وقت بھی قومی اور وطنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا جس کے آگے تم بے بس ہو جاؤ گے. اور بنیادی طور پر شروع سے ہی سب سے پہلی بات جس نے مجھے پریشان کیا وہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف تھا. جو چند سرکاری ملازمین کا فیل اور چند خود غرض و مفاد پرست اشخاص نے حکومت برطانیہ کی سیاسی فریب کاری کا شکار بن کر مسلمان امت کو ہر سیاسی حق سے محروم اور ان کے ذہن کو مفلوج کر دیا. انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ خود حکومت برطانیہ مسلمان کے لوگ ایک نظر سے دیکھا کرتی ہے جیسے ایک شوہر اپنے حرم کی بیوی کو دیکھتا ہے. اور پچھلے دنوں 1948 میں لکھنؤ کی ایک اجتماع سے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان بربادیوں میں جو 1947 کے بعد ہوتی رہی بدقسمتی سے ہر فرقہ پر جماعت کے لوگ اس میں اضافہ کرتے رہے اور کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے دامن پر خون کا تھپڑا نہ لگا ہو. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس دروازے سے یہ فرقہ پرستی آئی ہے اس دروازے کو بند کر دیں. میرے عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کسی خون چکا لاش پر ایک ریشمی سے ہاتھ ڈال دو گے تو کیا یہ ثابت کر سکو گے کہ وہ مردہ لاش نہیں؟ اللہ علیم ہے کہ مجھے سورج اور چاند کے وجود کا اتنا یقین نہیں جتنا حق کی کامیابی اور باطل کے خسران پر ایمان ہے. کوئی سچی بات اس لیے ترک نہیں کی جا سکتی کہ لوگ اس کو استقبال نہیں کریں گے. سچ سچ ہے اگر تو تمام عالم میں اس کا ایک بھی دوست نہ ہو. سچائی کی فاتحانہ حقیقت پر میرا اعتقاد ہے اور اعلان حق اور امر بالمعروف کا فرض شرعی خوف ظلم و ہجوم میں سبحان سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. اگر دنیا میں جو لوگ ہیں جو ان کو چراغ کی روشنی دھندلی نظر آتی ہو تو یہ ان کی آنکھوں کا ذوق ہے. ان کی خاطر چراغ گل نہیں کیے جا سکتے. میں مسلمان ہوں اور میرے یقین کے لیے بس کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی کتاب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے بتایا ہے. میرا احساس ہے کہ آزاد رہنا ہر فرد اور قوم کا پیدائشی حق ہے. کوئی انسان یا انسان کی گھریلو بیوروکریسی یا اپنی رکھتی کہ خدا کے بندوں کو اپنا محکوم بنائے. محکومی اور غلامی کے لیے کیسے ہی خوشنما نام کیوں نہ رکھی جائے لیکن وہ غلامی ہی ہے اور خدا کی مرضی اس کے قانون کے خلاف ہے. چنانچہ جب ہمارا اسلام مسلمانوں کو یہ فرض قرار دیتا ہے کہ وہ ایسی مسلمان حکومت کو بھی منصفانہ تسلیم نہ کرے جو قوم کی رائے اور انتخاب سے وجود میں نہ آئی ہو. اگر آج ہندوستان میں خالص مسلم حکومت قائم ہو جائے مگر اس کا نظام بھی شخصی ہو یا چند حاکموں کی بیوروکریسی ہو تو بحیثیت مسلمان ہونے کے اس وقت بھی میرا یہ فرض ہوگا کہ اس کو ظالم کو تبدیلی کا مطالبہ کروں. میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ اس سرزمین ہندوستان کو ہم نے اسلام کے ذخیروں کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز دی ہے جس کی سب سے زیادہ احتیاج تھی. ہم اپنے ساتھ ذخیرہ لائے تھے اور یہ سرزمین بھی اپنے ذخیروں سے مالا مال تھی. ہم نے اپنی دولت اس کے حوالے کر دی اور اس نے اپنے خزانے کے دروازے ہم پر کھول دیے. ہم نے اسے جمہوریت اور انسانی مساوات کا پیغام پہنچا دیا. تاریخ کی پوری جائے صدیاں اس واقعے پر گزر چکی ہے. اب اسلام بھی سرزمین پر ویسے ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا
سا ہندو مذہب رکھتا ہے. میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کی دنیا سے بہت شاندار روایتیں میرے دل سے آئی ہیں. میں تیار نہیں کہ تب کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں. اسلام کی تاریخ، اسلام کی تعلیم، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے. یہ میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں. اگر ہم اپنے مستقبل کو خود اعتمادی اور ہمت کی نظر سے دیکھتے تو پھر آج ہماری رائے عمل بالکل صاف ہو جاتی ہے. یہاں آ کر شک، تذبذب، بے عملی اور انتظام کی درماندگیوں کی پرچھائی بھی نہیں پڑ سکتی. یقین، جماؤ، عمل اور سرگرمیوں کا سورج یہاں کبھی نہیں ڈوب سکتا. وقت کا کوئی اٹھاؤ، حالات کا کوئی اتار چڑھاؤ، معاملوں کی چبھن ہمارے قدموں کا رخ نہیں بدل سکتی. ہندوستانی مسلمانوں کی حیثیت ایک عظیم گروہ اپنی اتنی بڑی اور پھیلی ہوئی تعداد کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا ہے کہ اس کی نسبت اقلیت کی کمزوریوں کو گمان کرنا بھی اپنی نگاہ کو شدید ہوتا دے رہا ہے. اس کی مجموعی تعداد ملک میں 10 کروڑ کے اندر ہے. وہ ملک کی دوسری جماعتوں کی طرح معاشرتی اور نسلی تقسیم میں بٹی ہوئی نہیں ہے. اسلامی زندگی کی مساوات اور برادرانہ یکجہتی کے مضبوط رشتے نے اسے معاشرتی تفرقوں کی کمزوری سے محفوظ رکھا ہے. کیا انسانی تعداد کی عظیم مقدار اپنے حقوق اور مفاد کی نگہداشت خود نہیں کر سکے گی؟ میرے بھائیوں، تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کے 11 صوبوں میں 4 صوبے ایسے ہیں کہ جہاں اکثریت مسلمانوں کی اور دوسری مذہبی جماعتیں اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر برٹش بلوچستان کا بھی اس میں اضافہ کر دیا جائے تو 4 کی جگہ مسلم اقلیت کے 5 صوبے ہو جائیں گے اور وہ غیر مسلم 6 صوبوں میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں تو 5 صوبوں میں ہماری اکثریت موجود ہے. ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو اقلیتی گروہ ہونے کا احساس مسترد کرے. 23 مارچ 1942 کو باغ بیرون دہلی دروازہ لاہور میں لاکھوں مسلمانوں کے عظیم اجتماع سے میں نے جب خطاب کیا تھا تو مجھے 19 سے 21 کا زمانہ یاد آ گیا جب میں نے جمعیت علماء کی صدارت کی تھی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے عزم الایمان کی جو صورت تھی اس میں اب تک ذرہ بھر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. وقت کے تقاضوں سے بعض باتوں میں تبدیلی تو ہو سکتی ہے لیکن جن چیزوں کی بنیادی ٹھوس عقیدہ اور حقیقت پر ہو وہ نہیں بدلتے. میں نے 18 برس کی عمر میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا، چنانچہ میں اب تک اس پر قائم ہوں. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے چراغ جل رہا ہے. اگر 20 لاکھ کے انسان بھی مجھے یقین دلانا چاہیں کہ چراغ نہیں جل رہا تو میں ایک مستقل حقیقت سے آنکھوں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں. میں آنے والے زمانے کو کمزوری اور تذبذب سے نہیں دیکھتا بلکہ عزم و ہمت اور حوصلے سے دیکھ رہا ہوں. لیکن جو قوم اپنے آپ کو بچانے پر قادر رہا اس کو تحفظات نہیں بچا سکتے. یہ کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون محفوظ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ ہے. اگر 10 کروڑ کے بجائے مسلمان 10 لاکھ بھی ہوتے اور ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے تیار نہیں زندہ رہنے کے لیے ہے تو کوئی قوم ان کو نہیں مٹا سکتی. ہندوستان میں آباد اتنی بڑی مسلمان تعداد کو اقلیت قرار دینا اور ان کے لیے اقلیتی حقوق اور اقلیتی آزادی کا مطالبہ کرنا نہ صرف دلی ہے بلکہ ہندوستان کا مستقبل کے لیے تباہ کن بھی ہے. میرے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ایک اقلیت کی نہیں بلکہ دوسری بڑی اکثریت کی ہے اور یہ اکثریت ہندوستان کی قسمت کے تمام سیاسی و اقتصادی اور تمدنی فیصلوں برابر کے حقدار اور حصے دار ہے. بس میری جگہ کمزوری اور تجربہ کی نہیں بلکہ یقین اور ایمان کی ہے. لیکن اگر اتنی بڑی تعداد یعنی 10 کروڑ ہوتے ہوئے بھی تم یہ خیال کرتے ہو کہ فنا ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے تو اس کا کیا علاج ہے کہ 10 کروڑ لاشوں کو کوئی تحفظ اور کوئی دستور نہیں بچا سکتا. میرے سینے میں تنگیلی طے کری ہے. میں وہی حرارت آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں.
رکھتا ہے جس کی قوم کی نسل مضبوط ہو. میں آپ کو آئندہ نقشے کے بنے سے نہیں روکتا، لیکن آل انڈیا کانگریس کی صدارت کے 2 برس میں نے جو کوششیں کی اور مسلمان لیڈروں نے جس طرح انہیں ٹکرایا، اس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، لیکن جل کی چیز یہ نقشہ نہیں اور درخت کو جل کی ضرورت ہے. آپ اس ابتدائی مقدمے اور اصول کو سمجھ لیتے تو آج سینکڑوں سوالات حل ہو جاتے. لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب ہندوستان نے اگرچہ آزادی حاصل کر لی مگر اس کا اتحاد باقی نہیں رہا. پاکستان کے نام سے جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے، جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا برسر اقتدار طبقہ وہ ہے جو برطانیہ حکومت کا پروردہ رہا ہے. اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کوئی شائبہ نہیں رہا ہے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ لوگ بچے کے کاموں میں شریک ہوتے رہے ہیں. اور پاکستان کے قیام کا ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو کر رہ گئی ہے اور اب یہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان تو کمزور ہو ہی گئے ہیں. یہ ہندوستان میں رہنے والے کروڑوں مسلمان جو اب تک ہندوؤں کے ظلم اور انتقام کا شکار رہیں گے، پاکستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی بھی مدد نہ کر سکیں گے. اور اسی طرح پاکستان میں بسنے والے مسلمان جس معاشرتی، اقتصادی کمزوری اور سیاسی پسماندگی کے شکار رہیں گے، یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے. کیا یہ غور کرنے کی بات نہیں کہ جو تقسیم کی بنیادی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عداوت پر رکھی گئی تھی، تو پاکستان کے قیام سے یہ منافرت ایک نئی شکل اختیار کر گئی ہے اور اس کا حل اب اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اور اسی طرح یہ دونوں ملک خوف و ہراس کے تحت اپنے اپنے فوجی اخراجات بڑھاتے چلے جائیں گے اور معاشرتی ترقی سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. میں اس مسئلے کے دوسرے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تنہا مسلم مفاد کی نقطۂ نگاہ سے بھی غور کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر پاکستان کی اسکول کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے مفید ثابت کر دیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا اور دوسروں سے منوانے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر ڈالوں گا. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس اسکیم سے مسلمانوں کے جماعتی اور ملی مفاد کو کوئی ذرا بھی فائدہ نہ ہوگا. لیکن آج میں اگر ملامت کروں تو کیسے کروں اور کس کو کروں اور کیوں کر کروں؟ اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو کسی دیوار سے ٹکراؤں؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کون سی چیز یہاں لے آئی؟ میرے لیے یہ شاہجہاں کی مسجد، اس یادگار مسجد میں یہ پہلا اجتماع نہیں ہے. میں اس زمانے میں جس پر ضرور کہا کہ بہت سی گردشیں بھی تھی کہ تمہیں یہی سے خطاب کیا تھا. جب تمہارے جسموں پر اس محرال کی جگہ اطمینان تھا اور تمہارے دل میں شک کے بجائے اعتماد تھا، اور آج تمہارے چہروں پر اختلاف اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند برسوں کی بھولی بسری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں. تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ ڈالی. میں نے قلم اٹھایا، تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے. میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے. میں نے کروٹ لینی چاہی اور تم نے میری کمر توڑ دی. حتیٰ کہ پچھلے 7 برس کی تسلم سیاست جو تمہیں آزاد جدائی دے گی، اس کے غیر شباب میں میں نے تمہیں خطرے کی شاہراہ پر چھوڑا. لیکن تم نے میری قدر سے نہ صرف اعراض کیا بلکہ غفلت اور انکار کی ساری سنتیں تازہ کر دی. نتیجہ معلوم کہ آج ان خطروں نے تمہیں گھیر لیا جس کا اندیشہ صراط مستقیم سے تمہیں دور لے گیا. سب پوچھو تمہیں جمہور ہو،
سزا ہوں جس نے وطن میں رہ کر غریب الوطن کی زندگی گزارتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مقام میں نے پہلے گرفتاری کے لیے تھا وہاں میرے بال پر کاٹ لیے گئے ہیں یا میرے آشانے کے لیے کوئی جگہ نہیں لگی ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دامن کو تمہاری دستاویزوں سے گلا ہے، میرا احساس زخمی ہے، میرے دل کو صدمہ ہے۔ سوچو تو صحیح، تم نے کون سی راہ اختیار کی ہے، کہاں پہنچے، کہاں کھڑے ہو؟ ابھی کچھ زیادہ سے نہیں بیتا جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ ستون جس پر تم نے بھروسہ کیا ہے نہایت تیزی سے ٹوٹ رہا ہے، تم نے سنی انسنی برابر کر دی اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی تیز رفتار تمہارے لیے اپنا ذاتہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ جن سہارے پر تمہیں بھروسہ تھا وہ تمہیں لاوارث سمجھ کر تبدیل کے حوالے کر گئے، اور وہ تبدیل جو تمہاری وقت کی منشا کے مختلف مفہوم رکھتی ہے، یعنی تمہارے نزدیک شدار ہمت کا نام تبدیل ہے۔ میں تمہارے زخموں کو کھولنا نہیں چاہتا اور تمہاری اضطراب میں مزید اضافہ میری خواہش نہیں، لیکن اگر کچھ دور ماضی کی طرف پلٹ جاؤ تو تمہارے لیے بہت سی گرہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وقت نے تمہاری خواہشوں کے مطابق رنگ نہیں لی ہے، بلکہ اس نے قوم کے پیدائش حق کے احترام میں کروٹ بدلی ہے، اور یہی کا انقلاب ہے جس کی کروٹ نے تمہیں بہت حد تک خوفزدہ کر دیا ہے۔ تم خیال کرتے ہو کہ تم سے کوئی اچھی شے چھن گئی ہے اور اس کی جگہ بری شے آ گئی ہے۔ ہاں، تمہاری بے قراری اسی لیے کہ تم نے اپنے تئی اچھی شے کے لیے تیار نہیں کیا تھا اور بری شے کو مزدور معاوضہ سمجھ رکھا تھا۔ میرے بھائی، میں نے ہمیشہ سیاست کو ذاتیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے، میں نے کبھی اس پر اور وادی میں قدم نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہت سی باتیں کنائیوں کا پہلو لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن آج مجھے جو کچھ کہنا ہے میں بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 7 برس کی روزات دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو لینا آیا ہے میرے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ میں پچھلے دنوں سے ہی ان نتائج پر نظر رکھتا تھا۔ اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے۔ اب یہ ہمارے دماغوں پر منحصر ہے کہ ہم کسی اچھے انداز فکر میں بھی سوچ سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ خوف و ہراس کا موسم عارضی ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تم غضب کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ اٹھا دو اور بد عملی کو ترک کر دو۔ یہ 3 ہزار قانون کا خنجر لوہے کی 2 دھاری تلوار سے زیادہ کاری ہے، جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانیں سنی ہے۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے، اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ، اپنے دماغوں کو سوچنے پر آمادہ کرو، پھر دیکھو کہ یہ تمہارے فیصلے کتنے آجانا ہے، آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو۔ یہ دیکھو اس دہلی کی مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں، اپنی نظریں اٹھا کر دیکھو، اس شاہجہانی مسجد کے گنبد تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے ثبات کو کہاں گم کر دیا۔ یہ تمہارے بزرگوں کے مقدس مقامات تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم انہیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہو۔ یہ مسجدوں سے گونجنے والی اللہ اکبر کی صدائیں تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم انہیں کس کے رحم و کرم پر چھوڑے جا رہے ہو۔ یہ درود ایمان کی حسرتیں پکار پکار کر آواز دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے بھول جانے والوں، ایسا نہ ہو کہ کل تم خود کو بھول جاؤ۔ آج ہم سے پھر کھڑا کر جانے والوں یہ بھی سنو، ایسا نہ ہو کہ کل تمہارا ہی
نصیب نہ ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا جو ابھی کل کی بات ہے؟ ابھی کل کی بات ہے جب اللہ کے کنارے تمہارے قافلے نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ یہاں بہتے ہوئے تمہیں خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ بجلی تمہارے خون سے سیکھی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ ان آوازوں سے ڈرو نہیں میرے بھائیوں، جتنی جنبش دشمن کو گولی چلاتے وقت اپنی انگلی کے اندر ہوتی ہے، مسلمان کے دل پر اس کا عشر عشیر اضطراب بھی نہیں گزرتا۔ مسلمان اور بزدلی یا مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کو نہ تو کوئی تما ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانوں کے چہرے غائب اور نظر ہو جانے سے ڈرو نہیں، انہوں نے تو بچانے کے لیے ہی اکٹھا کیا تھا۔ آج انہوں نے تمہارے ہاتھ سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں۔ یہ دیکھو کہ تمہارے دل تو ان کے ساتھ ہی رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر دل ابھی تک تمہارے پاس ہے تو انہیں اس خدا کی جلوہ گاہ بناؤ جسے آج سے 1300 برس پہلے عرب کے ایک امی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت فرمایا تھا، اور جو خدا کو ایمان لائے اور اس پر جم گئے تو پھر ان کے لیے نہ تو کسی قسم کا ڈر ہے نہ کوئی غم ہے۔ ہوائیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہے، یہ سلسلہ صحیح، مگر اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں۔ ابھی دیکھتی آنکھیں ابتلا کا موسم گزر جانے والا ہے۔ یوں بدل جاؤ جیسے تم پہلے کبھی اس حالت میں ہی نہ تھے۔ میرے عزیزوں، ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا؟ ارے یہ سورج تو چمک رہا ہے کہ فکر میں مان لو اور اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم حاکم اقتدار کی مدد سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو اور کاکا لیسی کی بڑی زندگی اختیار کرو جو غیر ملک کے حاکموں کے عہد میں تمہارا شعار رہا۔ میں کہتا ہوں کہ جو اجلے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں وہ تمہارے ہی تاپ لے کے چھوڑے ہوئے ہیں۔ انہیں بھلاؤ نہیں، ان کے وارث بن کر رہو اور سمجھ لو کہ اگر تم خود بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو پھر تمہیں کوئی طاقت نہیں لگا سکتی، نہیں لگا سکتی، نہیں لگا سکتی۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے اور اس کی تبدیل کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے۔ آج اندھیروں سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں نے نیلا پانی برسایا ہے اور تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پائے چلا لیے، حالانکہ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رول ڈالا، بجلی آئی تو ان پر مسکرا دیے، بادل کر دے تو کہوں سے جواب دیا، سیفروں کی میں اس کا رخ پھیر دیا، آنکھیں آئی تو ان سے کہہ دیا کہ جاؤ۔ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے، یہ ایمان کی جگہ نہیں ہے۔ شہنشاہوں کے گربانے میں کھیلنے والے آج خود اپنے گربانے میں کھیلنے لگے اور خدا کے اندر سے حاصل ہو گئے جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، وہی پرانا نسخہ ہے جو برسوں پہلے کا ہے، اور وہ نسخہ جس کو کہا جاتا ہے انسانی میں سب سے بڑا محسن آیا تھا، اور وہ نسخہ ہے قرآن کا یہ اعلان کہ وَأَطَعْنُوا وَأَطَعْنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ آج کی صحبت ختم ہو گئی،
کہنا تھا وہ میں اختصار کے ساتھ کر چکا ہوں، اور پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ اپنے حالات پر قابو رکھو، اپنے گرد و پیش اپنی زندگی خود فراہم کرو۔ یہ منزل کی چیز نہیں کہ میں تمہیں خرید کر لا دوں، یہ تو دل کی دکان ہی میں ہمارے سوالیا کی نقدی سے ہی دستیاب ہو سکتی ہے۔ اور ان علماء سو کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، جنہوں نے مسلمان امت کے ذہن کو منتشر کر کے رکھ دیا، سوائے اس کے کہ سانپ اور بچھو ایک سوراخ میں جمع ہو جائیں گے، لیکن یہ علماء دنیا پرست کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کتا بنیا ویسے تو خاموش رہتا ہے، لیکن ادھر قصائی نے ہڈی پھینکی اور ادھر ان کے پنجے تیز اور دانت زہر آلودہ ہو گئے۔ یہی حال اس سگانے دنیا کا ہے۔ مگر میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا معقولیت اور حقیقت کی موجودگی سے ہمیں اس قدر مایوس ہو جانا چاہیے کہ ہم موت اور بربادی کے سیلاب میں کودنے سے پہلے یہ بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور خود ہماری قسمت پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔